میری عمر 16 سال ہے. پوچھنا یہ ہے کہ اگر جنسی خواہش بہت زیادہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ والدین شادی بھی نہیں کرا رہے اور روزے رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہاں بے حیائی بہت زیادہ ہے, گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے, بتائیں میں کیا کروں؟ دیکھیں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے, اور یہ میں نے ریسرچ پڑھی ہے, کہ سب سے زیادہ مرد کی جو شہوت پیک پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے وہ 16 سال کی عمر میں, 15 اور 16 سال, اور جن میں 16 سال کی عمر تو بہت ہی خطرناک عمر ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کی عمر میں شادی کا حکم دیا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. شباب کہتے ہیں جو 15 سال سے لے کے 30 سال. تو جیسی 15 سال کی عمر شروع ہوئی تو نبی نے ایسے شخص کو شباب کہا ہے, یعنی ایسے شباب کو, یعنی آپ شباب کی فہرست میں داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ کو حکم دیا کہ آپ نکاح کریں جس میں بھی استطاعت ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ 100 سال ہم پہ انگریزوں نے حکومت کی, بہت عرصہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا, اور آج بھی دنیا پہ سیکولر لبرل لوگوں کی حکومتیں ہیں جو فطرت کے باغی ہیں. آپ دیکھ لیں ڈنمارک میں انگریز 50 سال کی عمر میں جا کے شادی کرتا ہے اور 16 سال سے وہ زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں کے لڑکے لونڈے لپاڑے. تو ہمارا جو لبرل سیکولر طبقہ ہے, جب میں یہ بات کرتا ہوں نا 15 سال عمر شادی کی, تو مذاق اڑاتے ہیں میرا. لیکن اڑا لیں یہ مذاق, اللہ کی رحمت سے ہمیں پوری امید ہے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے نا, لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا اڑا لو, کل تمہارا ہم مذاق اڑائیں گے. تو آج یہ جو سیکولر لبرل طبقہ ہے اور جو میرے پہ اور علماء پہ طنز کرتا ہے, 15 سال میں شادیوں کی ترغیبیں دے رہے ہیں, یہ ان کو سوسائٹی کا نہیں پتہ, ان کو بچکانہ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نیچر سے بغاوت آپ کر رہے ہو. آپ جس کلچر کی دعوت دے رہے ہو نا, اس میں تو ہومو سیکشولیٹی بھی جائز ہے. اس میں تو 50 سال میں شادیاں ہوتی ہیں, اس سے پہلے 20 لڑکیوں سے منہ کالا کیا ہوتا ہے, بھنگی چماروں والی زندگی گزری ہوتی ہے. تبھی باپ لیس سوسائٹی وجود میں آ گئی ہے, نہ چاچے کا پتہ, نہ مامے کا پتہ, نہ گدے گھوڑوں والی زندگی ہے. سوٹ اور ٹائی کو سمجھ لیا تہذیب. صبح صبح آفس جا رہا ہے نا بریف کے ساتھ میں سوٹ ٹائی لے کے, اس کو سمجھ رہا ہے بڑا ایجوکیٹڈ ہے اور پڑھا لکھا اور میچور شخص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اور جانوروں میں جو بڑا فرق بیان کیا ہے نا, فجعلہ نسبا و صہرا. اللہ کہتے ہیں انسان کو میں نے خاندانوں میں پیدا کیا, نسب اور صہر والا بنایا, یعنی ددیال ننیال والا اور سسرال والا. انسان کی پہچان خاندان ہے. ظاہر ہے نکاح سے وجود میں آتی ہے. ہر وہ کام جو زنا کی طرف لے کے جائے آپ کو, اس سے فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے. تو 16 سال کے لڑکوں کو جب آپ شادی نہیں کرنے دیں گے, وہ برائیوں میں جاتے ہیں, انٹرنیٹ کیفوں میں گھسے رہتے ہیں, 6 گھنٹے فوش فلمیں دیکھتے ہیں, وہاں بیٹھ کے مجزنی کرتے ہیں, ماسٹربیشن کرتے ہیں, لڑکوں سے بدفعلیاں کرتے ہیں اور زنا کی طرف جاتے ہیں. اور پھر ان کی نیچر اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ شادی کے بعد بھی پھر وہ گند میں پڑے رہتے ہیں. بیویوں کو اعتماد نہیں ہوتا شوہروں پر کہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوگا, نہ عورت کو بیوی پہ اعتماد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جیسے میں نے کتنی عورتوں سے چکر چلایا تو ہو سکتا ہے میری بیوی نے بھی. سارا گند کی طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. تو اس میں شریعت کا 2 ٹوک حکم ہے بھائی. نیچر اسلام دین فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا, قرآن کہہ رہا ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پاگل یہ کہے کہ روٹی اس وقت کھاؤ جب بھوک نہ لگ رہی ہو, یا جب بھوک لگے تو روٹی نہ کھاؤ, اس سے بڑا گدھا دنیا میں کوئی ہوگا؟ تو روٹی کھانے کا, کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت ہے جب بھوک لگ رہی ہو. تو عورت کے پاس جانے کا, اس سے شادی کرنے کا سب سے بہترین وقت یہ ہے جب آپ کی ڈیزائرز عروج پر ہوں, جو آپ میں سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ عروج پر ہوں. تو وہ 15-16 سال کی عمر میں ہوتی ہیں عروج پر. تو سب سے بہترین نکاح کا ٹائم ہی ہے, یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ آپ نہیں کریں گے, آپ کی باڈی ڈسٹرب ہوگی, آپ برائیوں کی طرف جائیں گے. تو اس میں پھر جو مالی مشکلات آتی ہیں, تو شریعت نے ماں باپ کو کہا ہے کہ اگر جو تمہاری اولاد میں نیک صالح لوگ ہیں تو ان کا نکاح اپنے خرچے پہ کرا دیا کرو, اس میں کیا جا رہا ہے. بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی, توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ. تو بہو بھی تو وہ بیچاری چھوٹی عمر کی ہوگی نا, اس کو اپنی بچیوں کی طرح پال لو, اللہ برکت دے گا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. قرآن کہہ رہا ہے اگر فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو وہ بچہ جو نیک صالح ہو, جس کا آپ کو پتا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ شادی کی تو پڑ ہی جائے گا, وہ بالکل کسی کام کا نہیں رہے گا, تو ہم ان بچوں کی بات نہیں کر رہے, ہم ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جن میں آپ کو کچھ شعور نظر آتا ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ بھائی ماں باپ کر دیں ان کے لیے یہ کام جو ہے, اپنی اولاد کا پیٹ بھی تو بھرتے ہیں نا آپ روٹی سے. تو اس کے اندر جو سیکشول ڈیزائرز ہیں یہ بھی اس کی بھوک ہے. تو ماں باپ جہاں اپنے خرچے پہ اولاد کو روٹی کھلا دیتے ہیں, اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی اولاد پہ خرچہ کیوں کریں, اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تو اپنے خرچے پہ اس کی شادی بھی کرا دیں بیچارے کی. آج اس پہ خرچ کریں گے, کل وہ آپ کا سہارا بنے گا, اور وہ کہے گا میرے باپ نے میرے پر احسان کیے, میری ماں نے احسان کیے. کل وہ ساری زندگی آپ کو پالے گا. آپ یورپ کو فالو کر رہے ہیں, تبھی نہ گورا اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرتا, لہذا اولاد بھی باپ پہ خرچ نہیں کرتی ہے. تو خدا کے لیے اس گدھے گھوڑے والے سوسائٹی سے ہمیں نکالو, جو گند سوسائٹی میں پھیل رہے ہیں نا. ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. اور ڈنمارک جیسے ماحول میں آپ بچے کو شادی سے روک رہے ہو, تو کس قدر گند ہے یہ مسلمان سوسائٹی کو ہو کیا گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جی ماں باپ غریب ہیں, تو غریب ہے تو ڈنمارک میں کیوں رہ رہا ہے بھائی, تو ڈنمارک میں رہ کے بھی غریب ہے آپ. اکثر میں نے دیکھا مالدار لوگ اپنی اولادوں کی شادی نہیں کراتے, جن کے پیٹ بہت بھرے ہوئے ہیں, وہ نہیں کراتے اپنی, کہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, حالانکہ بہت پیسہ, اور غریبوں کو میں دیکھ رہا ہوں کرا لیتے ہیں وہ. تو خدا کے لیے اس میں اللہ پہ توکل کریں, خاص طور پہ جو یورپ امریکہ کے ماحول میں رہتے ہیں. اب تو وہاں کا ماحول یہاں کا ماحول سیم ہوتا جا رہا ہے. تو میں جانتا ہوں بڈھوں کو جو بیچارے روتے ہیں نا کہ ہماری اولادوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, تو بھائی آپ نے بھی تو اولادوں کے لیے
میں مانتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر ظلم اولاد کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن آپ بھی تو کچھ دل بڑا کر لو نا، کیوں پیسے بچا بچا کے رکھ رہے ہو؟ آپ بیٹے کو بولو بیٹا تو بڑا ہو گیا، جیسے عبداللہ بن عباس کے 3 بیٹے جوان ہوئے، 15 سال کی عمر کے ہوئے، تو عبداللہ بن عباس نے تینوں کو بلایا اور کہا دیکھو زنا کے قریب نہ جانا، شادی کرنا چاہتے ہو میں تمہاری شادی کرا دوں گا، کیا مطلب اپنے خرچے پہ کرا دوں گا، جس نے جہاں جہاں شادی کرنی ہے مجھے بتا دے میں بھی کرا دوں گا، لیکن بیٹا زنا برائی کی طرف مت جانا۔ تو کاش ہمارے ماں باپ جو آج کا ہماری سوسائٹی میں والدین ہیں، کاش وہ یہ سوچ لیں کہ اپنی اولاد بیٹا جوان ہوا بولے بیٹا برائی کی طرف مت جانا، لڑکیوں سے دوستیاں نہیں لگانا، یہ بھنگی چماروں گدے گھوڑوں والا کام ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے یہاں بہویں آتی ہیں، گرل فرینڈیں نہیں آتی ہیں، چماروں والے بھنگیوں والے کلچر نہیں ہے ہمارے، تو بیٹا شادی کرنی ہے ہم کرا دیں گے تمہاری شادی، کوئی بات نہیں، 2 روٹی بہت زیادہ کھا لے گی۔ پھر یہاں لبرل لوگ بکواس کرتے ہیں کہ صرف 2 روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا، آگے یہ ہے تو فلانا ہے، تو ان کا ہوتا ہوگا، ہم لوگ کا نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ کا شکر ہے دیندار لوگ جو ہیں جو دین کی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ کو ایسی 20 فیملیاں ملا سکتا ہوں، اللہ توکل پہ شادی کی، ان کے سارے خرچے پورے ہو گئے، اور ایسے ارب پتی بھی دکھا سکتا ہوں جن کمبختوں نے کہا کہ ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے، بڈھے ہو گئے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ پوتے ہیں نہ نواسے ہیں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ بیوی بھی بڈھے کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، بولتا زندگی گزار تو اپنی اکیلے۔ تو ایسے حالات خراب چل رہے ہیں، اس لیے اللہ پہ توکل کرو یار، چہروں پہ رونق آئے گی، تمہارے چہروں پہ خوشیاں آئیں گی جب اللہ پہ اعتماد کرو گے نا، توکل کرو گے، اپنی اولادوں کی شادیاں کراؤ بر وقت، اور اس سے تمہاری بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی۔ بیٹیوں کی بھی نہیں ہو رہی کہ جی ایکچولی رشتے ہی نہیں ہے، تو رشتے کا ہے تو اپنے بیٹے کو کرنے دے گا تو تیری بیٹی کا رشتہ آئے گا نا، تو بھی تو کسی اور کی بیٹی کو نہیں نمٹا رہا ہے، اپنے بیٹے کو روک رہا ہے، تو جو تیری بیٹی سے شادی کرتا وہ بھی اپنے بیٹے کو روک رہا ہے، تو اس لیے سب ایک دوسرے کے لیے عذاب جان بنے ہوئے، جلدی جلدی نمٹاؤ بھائی، ہمارے پاس اللہ رسول کی تعلیمات ہیں، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نکاح کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرو، توکل کرو گے تو معاملہ چلے گا، نہیں کرو گے تو ایسے ہی مرے رہو گے۔ تو ڈنمارک جیسے ماحول میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو جن کی عمر 16 سال ہے بھائی، آپ اگر ماں باپ کو کوشش کریں سمجھائیں، نہیں کر رہے آپ کی شادی، تو آپ وہاں کوئی بھی ارننگ کا ذریعہ تلاش کریں۔ آج کل تو فری لانسنگ کے ذریعے انسان پیسہ کما لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کی کوشش کرے گا اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمہ لازم کر لی ہے۔ تو اب آپ نکاح کرنے کے لیے اگر آمدن بڑھانا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اس نیت سے آپ پیسہ کمائیں کہ میں جیسے ہی میری آمدن ہوگی میں فوراً نکاح کروں گا، تو اللہ آپ کی پیسے کمانے میں بھی انشاءاللہ مدد کرے گا۔ تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ برائی کے قریب مت جاؤ۔ یہ جو 16 سال کا لڑکا ہے نا جس نے ڈنمارک سے سوال پوچھا ہے، اپنی اولادوں کی طرح میں اس کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اگر برائی میں چلے گئے بڈھے ہو جاؤ گے، نہیں نکلو گے اس گند سے، یہ ذہن میں رکھنا، اس لیے ابھی سے بچاؤ اپنے آپ کو، نہ مت جاؤ برائی کی طرف۔ تو نکاح کی ابھی سے کوشش شروع کر دو، اور کوئی کمانے کا اگر ماں باپ نہیں کر رہے تو کمانے کی، لیکن ماں باپ سے آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ذہن میں رکھو، کیونکہ ماں باپ کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں۔ ایسا نہ ہو میری تقریر سن کے آپ بولو کہ میرے ماں باپ میری شادی نہیں کر رہے تو ظلم کر رہے ہیں، ابا سے اماں سے لڑائیاں شروع کر دو، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ جو کچھ اب تک ہو وہ آپ کے ماں باپ ہی کی وجہ سے ہو، ان کے احسانات کا پلڑا بہرحال بھاری ہے، تو ماں باپ سے بد کلامی یا ان سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ تو میں نے ماں باپ کے لیے جو شریعت کا حکم تھا ان کو بتا دیا، لیکن اولاد کے لیے یہی ہے کہ ان کے احسانات اتنے ہیں کہ وہ آپ کی شادی کرا دیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرائیں تو آپ ان سے لڑ جھگڑ نہیں سکتے، بدگمان نہیں ہو سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ جاؤ تلاش کرو اپنے لیے کوئی رزق، روزی روٹی تلاش کرو، اور جیسے ہی آپ کی کوئی آمدن ہو آپ فوراً نکاح کا پیغام بھیجو اور فوراً شادی کرو، اور ابا کو لا کے بتا دو ابا یہ آپ کی بہو ہے، ایکسیپٹ کر لیں، تو بڑی نوازش آپ کی، نہیں کرتے تو مجبوری تھی میری، جیسے آپ میرے ابا بنے میں چاہتا تھا میں بھی کسی کا ابا بن جاؤں، تو ایسا کرنا پڑے گا اس سوسائٹی میں، ورنہ زنا بدکاریاں بہت پھیل رہی ہیں اور ماں باپ کو بالکل بھی ہوش نہیں ہے کہ ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں، تو وہ نہیں اس میں اللہ پہ توکل کرتے، اعتماد کرتے، تو ان کو تو سمجھا نہیں سکتے، تو ہم اولادوں کو ہی مشورہ دیتے ہیں۔ اچھا یہ اولادیں جن کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر ہم سے پوچھے بغیر شادی کر لی، وہ پوچھے بغیر زنا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان پہ ماں باپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنی بدکاریاں کر رہے ہوتے ہیں پوچھے بغیر ابا اماں سے، اس پہ ابا اماں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، جہاں شادی کرتے ہیں تو ابا اماں کہتے ہیں ہم سے پوچھے بغیر شادی کر لی، تو کمال کی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں پوچھے بغیر نہ کرو شادی، لیکن پھر زنا بھی تو نہ کرو نا پوچھے بغیر، تو آپ روک تھام کریں نا اس کی بھی۔ تو اس لیے ہمت کرنی چاہیے نوجوانوں کو، سورس آف انکم نہیں ہے، کمائیں، اور اس نیت سے کمائیں کہ ہم نکاح کی نیت سے کما رہے ہیں۔ آج نوجوان اس نیت سے نہیں کماتا، وہ کہتا ہے میں پیسہ جمع کرنے کے لیے کما رہا ہوں، میں کماؤں گا جب میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا، اور 40 سال کا میں جب بڈھا ہو جاؤں گا تو اس کے بعد جا کے پھر میں جب اتنا پیسہ آئے گا تو میں شادی کروں گا۔ تو جب آپ میرے بھائی بادام کھانے کے لیے دانت منہ میں نہیں بچیں گے تو اس بادام کے پیسوں کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ 16 سال 15 سال پیک کی عمر ہوتی ہے انسان کی شہوت کی، اور اس میں نکاح کی لذت بھی بے انتہا محسوس ہوتی ہے، کیونکہ نکاح میں اللہ نے ایک لذت بھی رکھی ہے، لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی۔ تو یہ جو ایک سیکشول ریلیشن ہے یہ ایک بہت ہی لذت والا عمل بھی تو ہے، حلال ریلیشن ہے، تو اس لذت سے بھی اپنے آپ کو کیوں محروم کر رہے ہو بھائی؟ تو ایک حلال لذت اللہ نے رکھی ہے، اس سے میاں بیوی میں بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب اس عمر میں شادی ہوتی ہے بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں، بڑی عمر میں جا کے شادی کرو گے تو جذبات تو ختم ہو چکے ہوں گے، تبھی تو طلاقوں کا ریشو دیکھو کتنا چل پڑا ہے ہماری سوسائٹی میں، جذبات ہوتے ہی نہیں ہیں، بس ویسے ایک ریلیشن کے تحت رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ میں یہ میری بیوی ہے اور میں اتفاق سے اس کا شوہر ہوں، اور ایک آدھ بچہ ہوتا ہے تو اس کے چکر میں اکٹھے ہوتے ہوتے، میں سب کی بات نہیں کر رہا جو میری یہ تقریر سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو لیکن یہ کہ یہ بہترین ایج ہے اور اس میں جذبات انتہائی عروج پر ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بے پناہ محبت ہوتی ہے، اس میں ٹوٹ کے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، وہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ جذبات شارٹ ہوتے رہتے ہیں۔
تو اس لیے ہمت کر لو آپ, اللہ آپ کی مدد کرے, میں بھی دعا کرتا ہوں. اور یہ میں نے اتنی لمبی بات اس لیے آپ کے سوال کے جواب میں ریکارڈ کروا دی کہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سارے لڑکوں کا مسئلہ ہے, لڑکیوں کا بھی لڑکوں کا بھی.